بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم۔ ہم تاریخ اسلام کے اس 27ویں قسط میں محمود غزنوی کے دور کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، تاریخ لامحدود طور پر لچکدار ہوتی ہے۔ ایک فرد کا عمل آگے چل کر آنے والے ہزاروں افراد کی زندگی میں ارتعاش پیدا کرتا ہے۔ محمود غزنوی کی ایک اسلامی تاریخ میں انتہائی اہمیت ہے، اس لیے اس کی کارروائیوں نے اسلامی دنیا اور ہندوؤں کے دنیا کے درمیان باہمی عمل اور رد عمل اور مناظر کا سلسلہ شروع کیا۔ اس باہمی عمل اور کشمکش سے ایک ایسی تلخی پیدا ہوئی جس کو ہندو اور مسلم دونوں انتہا پسندوں نے اور باہر سے آنے والے انگریزوں نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا۔ ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ کا کوئی بھی طالب علم سن 1025 کے ان واقعات کو جسے تقدیر نے لکھ دیا تھا نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس سال محمود غزنوی نے ہندوستان میں سومناتھ کے مندر پر حملہ کیا اور اس کا بہت بڑا خزانہ لوٹ کر لے گیا۔ حالات کے اصلی تناظر کا مطالعہ کرنے کے برعکس ہم اثر مورخوں نے برصغیر کے حالات کو دنیا میں اس دور میں گزرنے والے واقعات سے بالکل الگ کر کے دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو اور اس کے کارناموں کو بالکل غلط سمجھا گیا اور اسے بت شکن کے نام سے پکارا گیا، جو کہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ تو دوستو، تاریخ کے کسی بھی کسوٹی سے اس کو ناپا جائے تو محمود غزنوی کی شخصیت یقیناً بڑی قداور اور شخصیت ہے۔ اگر کوئی سن 1000 میں زندہ رہ کر اس دور کے حالات پر نظر ڈالتا تو محمود غزنوی کو اس دور کی عظیم ترین شخصیات میں سے ایک قرار دیتا۔ لاہور سے لے کر بغداد تک، بحیرہ فارس سے لے کر بحیرہ قزوین تک محمود کا جھنڈا بغیر کسی چیلنج کے لہرا رہا تھا۔ محمود سبکتگین کا بیٹا تھا۔ سبکتگین الپختگین کا داماد تھا۔ الپختگین ایک ترکی قبیلے کے مملوک یعنی غلام سپاہی تھا۔ یہ بخارا کے کئی درباروں سے وابستہ تھا۔ جب سمنیہ خاندان زوال پذیر ہوا تو الپختگین افغانستان کے پہاڑوں میں منتقل ہو گیا اور غزنی میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ سمنیوں نے الپختگین کو مغلوب کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ سن 995 میں الپختگین کا انتقال ہو گیا تو اس کا داماد سبکتگین تخت پر بیٹھا۔ سبکتگین نے اپنی توجہ مشرق کی طرف منتقل کی اور دریائے سندھ کو عبور کرتے ہوئے پنجاب پر قبضہ کر لیا اور اسے اپنی سلطنت کا ایک صوبہ قرار دے دیا۔ سبکتگین کی فوجی کامیابی کو دیکھ کر بغداد کے عباسی خلیفہ قادر باللہ نے اسے ناصر الدولہ کا خطاب عطا فرمایا یا سنی اسلام کی حکومت کے جواز کا پروانہ خلیفہ کی جانب سے دیا جاتا تھا، اور یہ پروانہ علی، حوصلہ اور عزم اور جاہ و طلب شہزادوں اور سپاہیوں کو مختلف خطابات کی شکل میں دیا جاتا تھا۔ سبکتگین اعلیٰ ترین درجہ کا سپاہی تھا۔ اس نے اپنے گرفت افغانستان، صوبہ سرحد اور مشرقی پنجاب پر مضبوط کر رہے تھے۔ سن 997 میں سبکتگین کا انتقال ہوا تو اقتدار کے لیے اس کے دونوں بیٹے اسماعیل اور محمود کے درمیان رسا کشی شروع ہو گئی۔ بلا شبہ محمود اپنے بھائی سے زیادہ باصلاحیت تھا۔ اقتدار کی اس رسا کشی میں وہ فاتح قرار پایا۔ جب 999 میں سامنی طاقت کا خاتمہ ہو گیا تو محمود سرحد کے ساتھ بڑا اور خراسان پر قبضہ کر لیا۔ وسطی ایشیا سے ایرانی اقتدار کا خاتمہ ہو گیا، جس کی جگہ ترکمان طاقت نے لے لیا۔ حالانکہ ایرانی اثر اندرونی طور پر فارسی زبان کی ترقی کے ذریعے ان علاقوں میں جاری و ساری رہا۔ بغداد کی خلیفہ نے محمود کی حکومت کو سند عطا کرتے ہوئے اسے یمین الدولہ اور امین الدولہ کے خطابات سے نوازا۔ اب محمود نے اپنی توجہ ہندوستان کی طرف منتقل کی۔ ہندوستان کی اس کی باہمی تضادات اور عمل دخل کی وجہ سے تاریخ میں محمود کی اہمیت مجسم ہو کر سامنے آئی۔ ہندوستان پر محمود کے حملوں کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس دور کے مسلمانوں کے عالمی تناظر کا
बगौर मुताला किया जाए। इस वक्त आलम इस्लाम कैरा की बनु फातिमा और बगदाद की बनु अब्बास के दरमियान मुनक्स था, तो इधर स्पेन में बनु उमैया अपनी ही अलग खिलाफत का हक जता रहे थे, जिसकी बुनियाद कुर्तबा में रखी गई थी। वो फातिमा शुमाली अफ्रीका, मिस्र, शाम और अरब पर काबिज थे। बनु फातिमा की हमदर्दों की हुकूमत मुल्तान यानी जदीद पाकिस्तान पर भी थी और कुछ अर्सा के लिए बखारा पर भी रही। हकीकत तो ये है कि बनु फातिमा ने बनु अब्बासी हुकूमत का घेरा कर रखा था। इसके नतीजे तजारत पर भी महसूस हो रहे थे, क्योंकि अब्बासी हुकूमत और इस सिलसिले में बेबस हो गई थी। बनु फातिमा हिंदुस्तान और मशरक़ी बैत से होने वाली इंतहाई फायदेमंद तजारत को बहरा फारस से बहरा अहमर की तरफ मोड़ने का कामयाब हो गए थे। यहां से उन्होंने इस तजारत को मिस्र की राह से जनूबी यूरोप तक फैला दिया। अलावा इसके सहराए आजम के जनूबी हिस्सों से यानी मगरबी अफ्रीका से सोने और रुड़ की फायदा बख्श तजारत भी बनु फातिमा के इलाकों से गुजरने लगी। बहरा रूम की जानब से जाने वाले रास्तों की मसदूद हो जाने के बाद की वजह से बगदाद धुंधलाना शुरू हो गया, जबकि कैरा मुतबादल होता गया। वीनस के व्यापारियों ने इस दौर के कैरा की दौलतमंदी को अपने हवाला जात में दर्ज किया। मालिया का एक तरफ बहाव, दूसरी जानब एतराफ के इलाकों में जारी फौजी महमात इन वजूहात की बिना पर बगदाद के खुलफा इंतहाई दबाव में आ गए। बोदिया अशरी बगदाद के तराफ और कनाफ के इलाकों पर 50 सालों तक काब्ज रहे। इस तरह तकरीबन एक सदी यानी सन 969 से लेकर जब के बनु फातिमा ने मिस्र को फतह किया 1056 तक, जबकि बनु फातिमा के बगदाद से भगा दिया गया। मुसलमानों के अपने अंदरूनी खलफशार के दौरान सुन्नी इंतहाई नाजुक दौर से गुजरे। अब्बासिया खुलफा की माली हालत इतनी खराब हो गई थी कि इन्हें सरकारी खजाने के बड़े हिस्सा को नीलाम पर चढ़ाना पड़ा ताकि अपने खराज को पूरा कर सके। इब्ने कसीर ने 1050 के आसपास में होने वाले कम अज कम ऐसे ही एक नीलाम को कलमबंद किया है। सल्जूकियों के अब्बासियों का दफा किया। ये हकीकत है कि बनु फातिमा की सदियों पर महीद दौरे हुकूमत के बावजूद शुमाली अफ्रीका की वसी आबादी सुन्नी मसलक ही से वाबस्ता रही। यह सूरत तुर्कों की मैर का आरई के लिए सूदमंद रही। जरूरी मालिया की फरहमी के लिए तुर्कों ने अपनी तवज्जो हिंदुस्तान पर मरकूज की। जमाना दराज से हिंदुस्तान में दुनिया भर का सोना जमा होता आया। हिंदुस्तान की तैयार करदा मसनूआत हाथी के दांत, गर्म मसाला जात की बहरा रूम की तार और कन्नाफ के ममालिक और इनसे आगे इलाकों में जबरदस्त मांग रही है। इनकी कीमत सोने की शक्ल में अदा की जाती है। यह सोना मगरबी अफ्रीका के कानों से निकलकर बहरा अरब से होता हुआ बहरे हिंद पहुंचता। तजारत का पलड़ा हमेशा से हिंदुस्तान की जानब ही झुकता रहा, इसलिए कि मसाला जात हर साल उगाए जाते जबकि सोना कम ही मिलता था। इस तरह हिंदुस्तान ने सोने के बड़े जखायर जमा कर लिए, जो या तो जेवरात की शक्ल में महफूज रखे जाते या फिर हिंदुस्तान के तवील और अर्ज में फैले हुए मंदिरों में जखीरा अंदोज किया जाता। यहाँ की छुपी दौलत के बार बार हमला आवरों को दावत देते रहे। ये हमला आवर बर्रे सगीर पर हमला करके दौलत के खजानों को लूट कर ले जाते रहे, जिससे वो अपनी फौजी महमात का खर्च उठाते थे। सियासी मरकजियत का कामयाबी से हमदार होने के लिए 3 शराइत लाजमी है। अव्वल, एक मुत्तहिद होना वाली ताकत या तारीख हो जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ सके। मुत्तहिद करने वाली ताकत कोई अल्हामी तसव्वुर या गैर माराई अकीदा भी हो सकता है। यह कबीला परस्ती, वतन परस्ती या नस्ल परस्ती पर मबनी क़ुव्वत भी हो सकती है जो कि अवाम को मुत्तहिद कर सके। दोम, किसी भी फौजी पेशकदमी के लिए ये जरूरी है कि दफाई क़ुव्वत भी इस कदर मजबूत और मतवाजन हो। सोम, मरकजियत के इस अमल को बरकरार रखने के लिए दौलत की फरहमी भी बराबर होनी चाहिए। 1000वीं सदी ईस्वी के लगभग
اسلام کے دو بڑے نظریات ایک دوسرے پر بنیادی طور پر برتری حاصل کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے تھے۔ یہ نظریات سنی اور شیعہ، ایک نظریہ کے حامل بغداد کے بنو عباس تھے اور دوسری جانب کیرا کے بنو فاطمہ، حالانکہ 100 سال تک بنو فاطمہ کی فوجی تربیت حاصل رہی، لیکن دونوں میں کسی بھی اتنی فوجی برتری حاصل نہ تھی کہ ایک دوسرے کو شکست فاش دے سکتے۔ اس جارحانہ آپسی چٹکلش کو برقرار رکھنے کے لیے دولت کی بھی ضرورت تھی۔ بنو فاطمہ نے مسلم اسپین کی ساحلی شہروں پر اور رومن کیتھولک اٹلی کے علاقوں پر سونے چاندی کی تلاش میں حملے جاری رکھے۔ وہ سلطان جو بنو عباسیہ کے خلیفہ تھے، حلیف تھے، انہیں بھی دولت کی ضرورت تھی، نہ صرف بنو فاطمہ کے خلاف حملوں کے لیے بلکہ دریائے اوکسس کے اس پار سے ہونے والے ترک قبائل کے حملوں کو روکنے کے لیے بھی دولت کے اسی اصول کے لیے انہوں نے مشرقی رخ کیا۔ ہندوستان پر سلطان محمود غزنوی کے حملوں کو اس پس منظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ ان حملوں کے پیچھے نہ تو مذہب کار فرما تھا اور نہ ہی خاندانی جا کی ہوس۔ ان حملوں کی اصل وجہ تھی سونے چاندی کی حاصل کرنا، تاکہ اس دور میں جاری صحیح اور سیاست کی آبیاری ہو سکے۔ محمود غزنوی نے سن 1000 سے 1030 تک ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ پشاور سن 1001، بھیرا 1004، ناگرکوٹ 1007، تھانشپورہ 1014، ترائن 1018 اور کنوج 1018 کے یکے بعد دیگرے اس کے حملوں کا شکار ہوتے گئے۔ اس کے مشہور ترین حملے وہ ہے جو ہندوستان کے اندرونی حصوں پر کیے گئے۔ سن 1025 میں ایسا ہی ایک حملہ اس نے سومناتھ شیو مندر پر کیا۔ ہندوستان نے ڈٹ کر مقابلے کیا لیکن شکست کھا گئے۔ محمود کی فوجوں نے اس مندر کے تمام خزانے لوٹ کر اپنے ملک پہنچا دیے۔ کچھ تاریخ دانوں نے اس واقعہ کو محمود کو بت شکل کے روپ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے بھی بھیانک بات یہ ہے کہ اس حملے کو ایک ایسے اسلام کی صورت اجاگر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا جو دوسرے مذہب کو کسی بھی حیثیت سے برداشت نہیں کرتا۔ حالانکہ سچائی تو یہ ہے کہ سلطان محمود نے اپنے کامیاب حملوں کے باوجود ان علاقوں کو اپنے سلطنت میں شامل نہیں کیا۔ اس حقیقت کے باوجود تنگ نظر اور متعصب مورخوں نے محمود غزنوی کو اپنے ہی نظریے کے مطابق پیش کیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے سارے حملے صرف اور صرف دولت حاصل کرنے کے لیے تھے۔ مشہور محقق عالم رومیلا ٹھاکر نے اپنی تحقیقی مقالہ سومناتھ تاریخ عقائد اسلامک وائس اکتوبر 1999 کے شمارہ میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں کئی مقامی راجا ایک دوسرے کے مندروں پر حملہ کیا کرتے تھے، اور یہ بات ان دونوں عام تھی کہ محمود غزنوی کے حملوں کو مذہبی رنگ 19ویں صدی عیسوی میں انگریز مورخ نے دیا۔ خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کی تاریخ کو اثر نو لکھا گیا۔ سن 1843 میں انگلینڈ کے ایوان عام میں ہاؤس آف کامرس افغانستان مجوزہ حملے پر بحث ہو رہی تھی۔ اس بحث میں حصہ لیتے ہوئے فاریٹ ایڈن برو نے کہا کہ محمود کے حملوں نے ہندوستان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اپنے مختصر حملے کے دوران انگریزوں نے غزنی پر کچھ وقت کے لیے قبضہ کیا۔ وہاں محمود کے مقبرہ پر لگا دروازہ اکھاڑ کر دلی لے آئے اور یہ مشہور کر دیا کہ یہی وہ صدر دروازہ ہے جو محمود نے سومناتھ کے مندر سے اکھاڑا تھا اور اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ کچھ عرصہ اور تحقیق ہوئی اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ صدر دروازہ مصر کے مملوک طرز تعمیر کا تھا اور ہندوستان کی تعمیرات سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ محمود غزنوی نے سن 1020 میں پنجاب پر اپنی گرفت مضبوط کی اور لاہور کو اس کا صدر مقام بنایا۔ 1004 میں اس نے ملتان کی فاطمی حکمران داؤد کو شکست دی اور اس تخت سے معزول کر دیا۔ اپنے دار خلافہ غزنی کو اس نے مال و دولت سے سنوار دیا، یونیورسٹیاں قائم کی، علماء اور سائنسدانوں کی سرپرستی کی، بے شمار شفاخانے تیار کیے اور عدل و انصاف سے
نظام حکومت قائم کیا۔ اس نے بغداد کے دربار میں بے شمار قیمتی تحائف بطور نذرانے پیش کیے تاکہ وہاں سے سلطان کا پروانہ حاصل کر سکے، لیکن وہاں سے اس کو اجازت نہیں ملی۔ محمود فارسی زبان کا عاشق تھا اور عظیم شاعر فردوسی اس کے دربار کا ایک روشن ستارہ تھا۔ اس دور کے مشہور عالم البرونی سلطان کے ہندوستان کے آخری حملے کے دوران اس کے ساتھ تھا۔ آج ہندوستان کے قرون وسطیٰ کے تعلق سے جو کچھ بھی معلومات فریم ہیں، ان کا ماخذ اسی عالم البرونی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اس دور کا فلسفہ، اعتقادات، رسم رواج اور تہذیب و تمدن کے متعلق صحیح اطلاعات کا ماخذ بھی البرونی ہے۔ البرونی نے کا کتاب البند میں لکھا ہے کہ اس کتاب میں اس دور کے ہندو تہذیب و تمدن، سائنس، ریاضیات اور ٹیکنالوجی کا انتہائی غیر متعصب اندازے سے ذکر ملتا ہے۔ المسعودی نے اس دور میں سنسکرت اور یونانی زبان کی کئی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ اس کی دوسری مشہور تصانیف قانون مسعودی اور قدیم ممالک کے واقعات ہیں۔ محمود ہندوستان کے معرکوں میں اس قدر مشہور رہا کہ اس کی شمالی سرحدیں کمزور پڑ گئیں۔ اس کے بعد سے ترکوں کا اندر گھس آنے کا موقع مل گیا۔ سن 1000 کے آخر آس پاس ایک ترکی قبیلہ اغوز نے دریائے اوکسس کو پار کیا۔ محمود کو اس محاذ کے خطرے کا اچھی طرح احساس تھا۔ اس نے اس قبیلہ کو خراسان میں مختلف مقامات پر بکھیر کر بسا دیا۔ اس کا خیال تھا کہ بکھیر دینے سے اس قبیلہ کی طاقت کمزور پڑ جائے گی اور ان کا اتحاد ختم ہو جائے گا۔ اس کی یہ تجربہ غلط ثابت ہوا۔ اغوز قبائل میں سے ایک قبیلہ نے سلجوق کی سرداری کے ماتحت اپنی طاقت کو مجمع کیا اور اگلے 40 سالوں کے اندر خراسان اور افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ وہاں سے محمود کے وارثوں کو نکال کر باہر کیا۔ سلجوقی سلطان کے سلسلہ کا یہ انداز تھا کہ وہ محمود کی کامیاب حملوں نے ہندوستان کی دفاعی قوت کی کمزوریوں کو ظاہر کیا، ان کی دفاعی مورچوں کو توڑ دیا اور آگے چل کر شمال مشرق سے ہونے والے حملوں کے لیے راہ ہموار کی۔ محمود ایک اعلیٰ درجہ کا سپاہی تھا، لیکن اس میں سیاسی بصیرت کی کمی تھی۔ وہ ہندوستان میں اپنی سلطنت قائم کرنے میں بھی ناکام رہا۔ یہ مرحلہ 200 سالوں بعد قطب الدین ایبک اور مملوکوں کو سر انجام دینا پڑا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی 28ویں قسط میں عیسائیوں کے عقیدہ اور صلیبی جنگوں کے بارے میں انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ اسی وقت کل تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔